تو گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جن کاموں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان کاموں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، گزارش نہ کرو، ان کا حکم دو۔ باپ کی ذمہ داری ہے وہ نماز کا حکم دے، باپ کی ذمہ داری ہے بیوی کو اور بچیوں کو پردے کا حکم دے، باپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ رزق حلال لائے، حرام نہ لائے۔ ذمہ داریوں میں گھر کیسے آباد ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ جس گھر میں حلال رزق آتا ہے وہ گھر آباد ہوتا ہے، اور جس کے گھر کے اندر رزق حلال نہیں ہوتا وہ گھر آباد نہیں ہوتا۔ اس میں کروڑوں روپے کے باوجود پریشانیاں رہتی ہیں، کروڑوں روپے کے باوجود۔ کنز الاموال میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھر جب بنے اور اس کی ایک ایک اینٹ حلال پیسوں کی ہو، اس گھر کا جتنا بھی ملبہ ہو وہ جائز پیسوں کا ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کریم کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جہاں فرشتے دیدار کرنے آئیں گے وہاں رحمتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ وہاں کرم نوازیاں آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق حلال لائیں۔ ہمارے ہاں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے تو سکون کوئی نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ گھر کے ایک کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے سارے پیروں کو دکھایا ہے، فرق نہیں پڑتا، نیند نہیں آتی۔ میرے ان سے محبت کے مراسم تھے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر سارے پیروں کو دکھانے کے باوجود فرق نہیں پڑا تو پھر تھوڑی دوسری توجہ کر لو، وہاں کسی یتیم کے پیسے ہی نہ لگ گئے ہوں، اس کونے میں کسی بیوہ کا مال نہ لگ گیا ہو، کوئی لوٹ گھسوٹ کا نہ لگ گیا ہو۔ جب اس قسم کے پیسے لگ جائیں تو پھر تعویذوں سے فرق نہیں پڑتا، پھر اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی، استغفار کرنا پڑتا۔ رزق حلال لائیں گے تو گھر آباد رہے گا۔ حرام کا پیسہ گھروں میں سکون نہیں لاتا، بے قراری لاتا ہے۔ اور اس کے بعد جسم بڑا خوبصورت ہو پر اندر سے روح نکل جائے نا تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ ہماری روح ہمارا دین ہے۔ گھر میں ہر چیز ہو پر مصلی نہ بچھتا ہو، گھر میں ہر چیز ہو پر قرآن پاک نہ پڑھا جاتا ہو، گھر میں ہر چیز ہو پر حضور کی نعت پڑھنے والا کوئی نہ ہو، گھر ہو پر میلاد نہ ہو، گھر ہو پر ذکر مصطفیٰ نہ ہو، تو گھر بھی آباد نہیں ہوتا، وہ گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھنا، کچھ قرآن پاک گھروں میں تلاوت کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ حضور جس حجرہ نور میں رہتے تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، تو ہم اگر وہاں جائیں اللہ موقع دے تو آپ دیکھیں گے آج بھی مسجد میں دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ یعنی یہ ساتھ دروازہ ہے، دروازہ کھول کے مسجد میں جایا جا سکتا ہے۔ پر کریم محبوب علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جگہ بھی بڑی کم تھی، مشکل بھی ہوتا تھا، پر رات کو حضور وضو کرتے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور ساری رات حضور گھر میں نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ تو نے بتایا ہے نا کہ اللہ کی میرے اوپر بڑی رحمتیں ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں جو ساری رات کھڑا رہتا ہوں تو شکر میں کھڑا رہتا ہوں۔ گھر میں سارا کچھ ہوتا ہے، ٹی وی ہر گھر میں، موبائل ہر کمرے میں، اور ایک ایک نہیں دو، اور بچے کے پاس موبائل الگ ہے، لیپ ٹاپ الگ ہے، ابا جی نے لے کے دیا ہوا ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی وہ قرآن مجید نہیں کھولتا۔ تو بتا تیرے میرے مرنے کے بعد کھولے گا؟ پڑھے گا؟ وہ تو مسجد سے بچے لائے گا، کہے گا تمہیں میں ہر ہزار روپیہ دوں گا، تم یہاں بیٹھ کے نا قرآن پاک پڑھو۔ کوئی اور قرآن پاک پڑھے تو اسے کہنا پڑتا ہے، اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں فلاں کو احسال کرتا ہوں۔ جب بچے قرآن مجید پڑھیں تو کہنا نہیں پڑتا، پتہ ہے آپ کو؟
بچے جو نیکی کرتے ہیں اللہ اس کا ثواب والدین کو بھی عطا کرتا ہے. بچے نمازی ہوں تو انہیں ختم دلانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی. وہ ہر نماز میں ختم پڑھتے ہیں، وہ ہر نماز میں. بھائی کسی جگہ نہیں ہے آواز، اور جب میں نہیں بیٹھ کے درود پاک پڑھتا تو میرا بچہ کیسے پڑھے گا؟ یہ تجربے کی بات ہے، یاد کر لیں. آج آپ مصلی بچھائیں اپنے گھر میں، آپ کا جو 1.5 سال کا بچہ ہے نا، جس کو کوئی پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے، وہ بھی آ کے سجدے میں گر جائے گا. بچھا کے دیکھ لو. اماں قرآن مجید کھولے گھر میں، آج ماں پڑھے. ہمیں جب شوق اٹھتا ہے نا لیکچر دینے کا، تو پھر ہم گھر میں بڑا لیکچر دیتے ہیں کہ تم قرآن مجید نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت نہیں، تم لوگ سیانے نہیں ہو میرے بچوں اس لیے میں پریشان رہتا ہوں. لیکن اگر ہم توجہ کریں نا تو لیکچر سے نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے. اگر اماں سویرے اٹھ کے ریل کے اوپر قرآن پاک رکھ لینا تو 3 سال کی چھوٹی بچیاں بھی سکاف لے کے سپارہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور گردن ہلانے لگتی ہیں. تو جب 3 سال کی بچی سپارہ پڑھ کے اپنے ابا کے لیے دعا مانگے گی تو عرش کا مالک ساری رحمتیں نازل نہیں فرمائے گا؟ کرم نہیں کرے گا؟ مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، شوق ہی نہیں. گھر بنائیں، سب سے پہلے رزق حلال لائیں، پھر گھر کے اندر کوشش کریں کچھ نہ کچھ عبادت ہو، گھر آباد ہو، گھر کے اندر تازگی ہو. آپ جب بھی امام حسن اور حسین سے سیدہ فاطمہ کا تعارف پوچھیں گے نا، ہم تو یہاں منقبت پڑھ کے چپ کر جاتے ہیں نا، تو حسنین کریمین سے جب آپ ان کی اماں کا تعارف پوچھیں گے تو وہ یہی تعارف بتائیں گے کہ ہماری اماں مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی. آپ جتنی روایات لائیں گے، امام حسن کہتے ہیں میری ماں نا اور ہماری بچیاں تو کوئی کام نہیں نہ کرتی، اب تو اللہ خیر کرے 3 ملازمیں ہوتی ہیں گھر میں کام کرنے والی، پھر بھی ساری بیویاں روتی ہیں، کہتی پیر صاحب دکھ ہی بڑے ہیں بتائے نہیں جا سکتے. اور سیدہ فاطمہ اتنا کام کرتی تھی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے. کرتی ہے کسی کی بیٹی اتنا کام؟ چھالے چکی اپنے دستے مبارک سے پیسا کرتی. لیکن امام حسن اور حسین فرماتے ہیں ہماری اماں سارے کام کرتی. سیدہ فاطمہ کا چرخہ کاتنا بھی حدیث سے ثابت ہے، ساری ڈیوٹیاں کر کے. تو حسنین کریمین فرماتے ہیں جب رات پڑتی تو ہماری ماں مصلی بچھا لیتی، اور فرماتے ہیں ساری رات نفل پڑھ کے نا سویرے جب پاک رسول کی پاک بیٹی دعا مانگتی نا تو کہتی اللہ میرے باپ کی امت پہ رحمت فرما. تو امام حسن کہتے ہیں میں نے ایک دن عذرائے محبت کا، میں نے کہا ماں ہمارے لیے بھی کچھ مانگ لے. تو سیدہ فاطمہ کا جملہ یاد رکھنا. اماں جی فرمانے لگی بیٹا میری دعاؤں پر پہلا حق میرے مصطفیٰ کی امت کا ہے، پہلا حق اس امت کا ہے. تو جب اماں نفل پڑھتی ہے نا تو پھر بچوں کو بھی شوق ہو ہی جاتا ہے. انہوں نے ماں کو نفل پڑھتے دیکھا تھا نا تو کربلا کی تیز رات میں بھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. رزق حلال لائیں، گھر میں عبادت کریں، اور پھر گھر آباد کرنے کے لیے میاں بیوی کا پیار بڑا